پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حل میں نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء نے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کی نمائش کی۔ ان منصوبوں میں مصنوعی ذہانت، موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی، صحت، روبوٹکس اور دیگر شعبوں سے متعلق جدید آئیڈیاز پیش کیے گئے، جن کا مقصد صرف تعلیمی سرگرمیاں نہیں بلکہ ایسے عملی حل فراہم کرنا تھا جو صنعت، معیشت اور مختلف قومی اداروں کی ضروریات پوری کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر 11,000 ڈیتھس ڈیو ٹو ٹائر پریشر اور شاک ایبزاربر خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے جو ہیلتھ مانیٹرنگ کرے گا ای بائک کے جو شاکس ہیں اور ٹائر پریشر کے اندر ہیں، اور آج کل پاکستان کے اندر زیادہ تر فیمیلز ہماری اسکوٹی ای بائکس کی یوز کر رہی ہیں، تو اور فیمیلز کو زیادہ نالج نہیں ہوتا شاک ایبزاربر اور ٹائر پریشر کے بارے میں۔ ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے جو ہمارے پریڈکٹیو مینٹیننس میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ بیسیکلی ہم سیم کی کیپیبلٹیز کو انہینس کر رہے ہیں۔ لائک ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے جو ڈفرینٹ لیئرس ہوسٹ کلاؤڈس اینڈ نیٹ ورکس پہ ان کو ڈیٹیکٹ، اس پہ جو بھی اٹیکس آئے اسے ڈیٹیکٹ کرے گا اینڈ دین ڈسپلے ہمیں ڈیش بورڈ پہ کر دیں گے۔ آج کل جو ساری ورلڈ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن پہ جا رہا ہے، تو اٹیکس اسی طرح زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہم نے اسی کا سولوشن پرووائڈ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک پوری ٹیم ہائر کرنے کے، ہم 1 to 2 پرسن ہائر کر کے یہ ڈیش بورڈ انہیں الرٹ دکھا دے گا اور دین وہ اسے انویسٹیگیٹ کر کے اپنے نیٹ ورک کو سیف بنا سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے جو مینیوز وغیرہ ہیں وہ اسٹیٹک لائف لیس ہیں، ہمیں لائیو آرڈر کی ٹریکنگ نہیں پتہ لگ رہی ہوتی، ہمیں نیوٹریشنز، کیلریز، اس چیزوں کا نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ کون کون سی جو چیز ہمارے اس آرڈر کے اندر ایڈ ہو رہی ہے، جو ہمارے اندر ٹاپنگ اس آرڈر کے اندر ایڈ ہوئی ہے اس کی نیوٹریشنز کیا ہیں۔ سو بیسیکلی بیسڈ آن دیٹ ہم نے یہ آئیڈیا سجیسٹ کیا کہ واٹ کے جس ٹیبل پہ آپ ڈائن کر رہے ہیں، لیٹس امیجن وہ ٹیبل آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے۔ سو ہم جس ٹیبل پہ آپ ڈائن کرو گے بیسیکلی اس ٹیبل وہ ایک ٹچیبل ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ اپنا پزا کسٹمائز کر سکتے ہو۔ یو کین جسٹ سوائپ دا ڈو، آپ ڈو سلیکٹ کر سکتے ہو، آپ اس پہ ساس ایڈ کر سکتے ہو، آپ اس کے اوپر ٹاپنگز ایڈ کر سکتے ہو، اینڈ بیسڈ آن دیٹ آل آپ ایک اپنا آرڈر خود کسٹمائز کر سکتے ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ ایک ٹرپ پہ گئے تھے کچھ دن پہلے، تو وہاں پہ مجھے لگ گئی چوٹ، اینڈ وی ور کیرنگ سم میڈیکل اسسٹنس اپنے ساتھ، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ ہمیں عادت ہے جین زی کو فون یوز کرنے کا، اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں، بٹ دیر ور نو سگنلز دیر۔ تو وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا کلک ہو، یار وی نیڈ این آف لائن اے آئی میڈیکل اسسٹنٹ جو کہ آپ کو ریموٹ کنیکٹیوٹی ایریاز کے ساتھ ہیلپ کرے۔ ہم نے یونیورسٹی میں آ کے اپنے سپروائزر کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا اور ہمیں ایک انڈسٹریل لنکیج ملا۔ انہوں نے کہا کہ یار سیم پرابلم ایگزسٹ ان دی آرمی ٹو، آپ وہاں پہ بھی جتنے بھی آپریشن ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ بھی جو این سی اوز ہوتے ہیں، میڈکس ہوتے ہیں، دے نیڈ سم اسسٹنس، تو ان کے لیے ہم لوگوں نے پھر ایک چیز کو ڈیزائن کیا۔ سو ناؤ وی ہیو این ایپ، اسٹینڈ الون ایپ ہمارے پاس، جس کے اوپر آپ میڈیکل اسسٹنس سے کویشچنس پوچھ کے آپ اپنی پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ نیو ٹیک یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ساجد رضا زیدی کے مطابق اوپن ہاؤس کا مقصد طلباء کو صنعت سے براہ راست جوڑنا اور ان کے تخلیقی کاموں کو ممکنہ سرمایہ کاری اور مختلف اداروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال پیش کیے گئے بیشتر منصوبے پاکستان کو درپیش موجودہ چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کے عملی حل تلاش کیے جا سکیں۔ آج یہاں پہ اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس اپنے پروجیکٹس کو ڈسپلے کر رہے ہیں جو انہوں نے 1 سال کی محنت کے بعد بنائے ہیں۔ ان پروجیکٹس کے لیے کوشش یہ کی گئی تھی کہ پاکستان کے اور دنیا کی جو کرنٹ نیڈز ہیں، جو کرنٹ مسائل ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس کیے گئے ہیں۔ اس میں رینیویبل انرجی کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ڈیفنس سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، انڈسٹری کی ڈائریکٹ نیڈز کے مطابق بہت سارے پروجیکٹس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور ان سب چیزوں کو۔ اچھا، مور دین 100 انڈسٹریز جو ہیں وہ آج آئی ہیں، پاکستان کی جو لیڈنگ انڈسٹریز ہیں وہ ان پروجیکٹس کو دیکھنے آئی ہیں، وٹنس کرنے آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے اوپن ہاؤسز طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، انہیں صنعت کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے اور یونیورسٹی اور انڈسٹری کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان منصوبوں کو عملی سطح پر اپنایا جائے تو نہ صرف صنعت بلکہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور درپیش مسائل کے حل میں بھی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔